اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اور سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان مانتا ہوں کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک بار اور ماہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا. ناظرین و سامعین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا، عظمتوں والا، شانوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آپ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن ڈیلی سماعت فرماتے ہیں. اور آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے وہ کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کی ایک اتنی محبت پیار ہے کہ ہم دیکھیں رمضان المبارک کے مہینے میں ڈھیروں نیکیاں جو ہے وصول کرتے ہیں، اکٹھی کرتے ہیں، لیکن یہ رمضان المبارک کا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ثواب کی کوئی تعداد ہی نہیں، کوئی مقدار ہی نہیں، اور اس میں ایک ایک لفظ کے بدلے ہزاروں نیکیاں جو ہے وہ ملتی ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی عظمت شان والا مہینہ ہے. ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جس ٹاپک پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، وہ بہت ہی با کمال ہے. آپ اکثر دیکھتے ہیں، یقیناً میرے ساتھ جو میزبان ہے آپ نے ان کو دیکھا ہوگا تو آپ کو پتہ ضرور چلا ہوگا کہ انشاءاللہ آج بھی مدینے والے کی ہی بات ہوگی. کیونکہ ہمارا مقصد زندگی کا یہی ہے کہ ہم جو ہے دین کی باتیں کرتے رہیں اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنی حاضری لگواتے رہیں، تاکہ قیامت والے دن ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو لوگ حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں. اور میرے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہمارے مہمان ہمارے پروگرام کے جو حصہ بنے ہیں، جناب میاں اشفاق احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کی محبتوں کا شکریہ. یہ سی او صاحب بھی ہیں دادا پوتا واقعات چینل کے، اور یہ الحمدللہ اپنا ایک چینل بھی چلا رہے ہیں، اور اس پر بھی یہ مدینے کی باتیں کرتے ہیں، اور اس پر بھی یہ جو ہے نا لوگوں کو ادھر کے واقعات سنا کے لوگوں کے جذبات کو جو ہے نا وہ ابھارتے ہیں. یہ دیکھیں ایک بڑی جو ہے نا ایک دل کے اندر بڑی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے جب آپ باتیں ادھر کی سنیں گے تو یقیناً آپ کا دل ایسے کرے گا کہ ہم اڑ کے جو ہے نا ہمارے ساتھ پر ہوں، ہم اڑ کے مدینے چلے جائیں. اور ان کے ساتھ ساتھ ثناخان مصطفیٰ جو ہمارے ساتھ موجود ہے وہ بھی آل رسول ہیں. اور آج یقیناً ایسا پروگرام بڑا مزیدار پروگرام ہے، اور مدینے والے کی بھی باتیں ہوں گی اور حضور کی آل بھی اس میں موجود ہوگی. میرے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید صبت الحسنین پاشا صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور ان کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ پیر سید مستجاب حسنین شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اچھا میاں صاحب، میں آپ کی طرف چلتا ہوں، میں نے شاہ صاحب سے نعت بھی سننی ہے، لیکن میں سب سے پہلے آپ کی طرف چلتا ہوں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمارے جو مسلمان ہیں اکثر جو ہے تقریباً زیادہ تر ہر کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں مدینے جائیں، لیکن مدینے جانے کا شوق تو ہے، جذبہ بھی ہے، دل میں ایک تڑپ بھی ہے. لیکن یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو ہماری ٹی وی کے ذریعے کہ ادھر جا کے کرنا جو پہلی دفعہ چاہتے ہیں، جو جاتے ہیں پہلے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن جو پہلی دفعہ جاتے ہیں ان کو کیسے جو ہے نا یہ زیارات ہیں کس طرح ترتیب دینا چاہیے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں سٹی 49 والوں کا، جنہوں نے مجھے مدعو کیا، اور الحمدللہ اور بڑی پیاری بات کی آپ نے کہ جب مدینہ پاک کا سفر شروع ہوتا ہے تو وہ کیسے کرنا چاہیے، کیونکہ شوق تو ہوتا ہے نا ہر ایک کو، بے شک کوئی شک نہیں. مجھے نا حافظ صاحب بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے ادھر لوگوں کو دیکھ کے. کرنا کیا چاہیے جب اس نے بلا لیا، مالک ہے نا، بلاوا آ گیا. ایک عام بندہ ہے جب وہ بلا لیتا ہے تو وہ خاص ہوتا ہے تو اسے بلاتا ہے، بے شک سب سے پہلے اسے خاص کر دیتا ہے. بے شک. ادھر کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے اس کو یہ کرنا چاہیے، جس کو میرے اللہ اور اللہ کے حبیب نے بلا لیا وہ غصہ
ادھر پاکستان میں چھوڑ کے جائے. سب کیا سے بات، پہلی بات بڑی کمال کی بات کی ہے، بڑی کمال غصہ کی نہیں ساتھ جانا، غصہ ادھر چھوڑ کے جانا. ادھر چھوڑ اور کے ادھر جائے. لے کے کیا جانا ہے؟ لے کے کیا جانا ہے؟ ادھر دو چیزیں دماغ میں بٹھا لے، جی. صبر اور شکر. شکر. صبر اور شکر اور عاجزی، یہ چیزیں آپ کے بے پاس شک، ہونی چاہیے. بے شک. باقی ہر چیز آپ ادھر چھوڑ کے چلے گئے. میں اکثر دیکھتا ہوں حافظ صاحب، مجھے دکھ ہوتا ہے، ٹکٹ ہو گئی، ویزا لگ گیا ہے، اب جی. تیاری ہے، گھر تیاری. سے نوافل پڑھے، ادا کیے اور ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے. اتفاق ہو گیا کہ فلائٹ لیٹ ہو گئی، فلائٹ لیٹ ہو گئی. اتفاق ہو گیا. اتفاق ہو گیا. یار میرا سفر گھر سے میں نکلا، میرا سفر شروع ہو گیا، شروع ہو گیا. میری نیکیے شروع ہو گئی ہیں. بالکل الحمدللہ. اب الحمدللہ. مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. جتنا لمبا سفر ہوگا، جتنی اس میں تنگی ہوگی، جتنی اس میں تکلیف ہوگی، میرا ایمان ہے میرا رب اتنا ہی میرے پہ مہربان ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. اتنا ہی میرا کیا رب بات. مہربان ہوگا. کیا ہم کیا بات. کرتے ہیں، فلائٹ اتفاق سے لیٹ ہو گئی، جی. اب ہم گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں فلائٹ پر. جی. اگر پی آئی ہے تو بس پاکستان کو بھی گالی ہے، پی آئی اے کو بھی گالی ہے. گالیاں سے. جو کہ سوچ صرف یہ ہونی چاہیے کہ میرا سفر تو شروع ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے. میری نیکی اور میں جا کر رہا ہوں، میں میں جا کر رہا ہوں. صرف آپ نے کرنا کیا ہے، بلاوا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے. جی. یار غور کر، تو کہاں اور وہ مقام وہ کہاں، جس مقام مقام پہ کیا تجھے بلا بات لیا ہے. گیا ہے. کیا بات تو ہے. کہاں اور وہ مقام کہاں، اس کو دماغ میں لیا. جی. اب فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے، شروع ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا ہے، الحمدللہ فلائٹ چل پڑی ہے. ادھر چلے گئے ہیں، جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے. عربی ہے، وہ امیگریشن پہ گئے ہیں تو ظاہر ہے وہ موبائل استعمال کر رہا ہے، لائن لگی ہوئی ہے. ہم نے بولنا شروع کر دیا، یار دیکھو اس کو فکر ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں. یہ موبائل استعمال کر. اور یار تو صبر کر رہا ہے، تو صبر کر. سب سے پہلے جب اللہ پاک مجھے آ کہاں رہے، کس در پہ آ رہے ہو جس کا جو ہے نا، جنہوں نے اللہ معاف فرمائے، لوگوں نے پتھر مارے، آپ نے صبر فرمایا. میں اپنی بات بتاتا ہوں. جب میں ایئرپورٹ سے اترتا ہوں، جہاز سے زمین پہ جاتا ہوں، تو سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس دھرتی پہ بلا دیا. کیا میں اس قابل تھا جس جگہ اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کے بعد کیا ہے، وہ لائن میں لگے ہیں، تب بھی ہمیں پرابلم ہے. اس کے بعد کیا ہے، بس ہے جی، انتظار کر رہی ہے. دیکھیں آپ کو بس میں بٹھا دیا گیا ہے، اس میں 60 مسافر بیٹھے ہیں. جی بالکل. آپ اکیلے نہیں ہیں، اکیلے نہیں. آپ اکیلے ہیں. یار گھنٹہ ہو گیا بس ہی نہیں چل رہی. اور یار کس چیز کی جلدی ہے. اور یار تو دیکھ، تو اپنے آپ کو دیکھ اور اس مقام کو دیکھ. کیا بات ہے. بے شک. اب بس چل پڑی ہے، ہوٹل ہے، ظاہر ہے ہر ایک ہوٹل کی سواری ہے، ٹائم لگنا ہے. میں ادھر بھی پرابلم میں ہوں، مجھے ادھر بھی سکون نہیں مل رہا. اس کے بعد ہوٹل کا کمرہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تو تب بھی میں مصیبت میں ہوں، صفائی نہیں ہوئی، میں تھکا ہوا ہوں. اور یار خدا کی قسم لوگوں کی زندگیاں گزر گئی ہیں، ترستے اور جا نہیں سکے. نہیں جا تو سکے. صرف یہ غور کر کے تمہیں میرے اللہ نے چن لیا، کروڑوں اربوں لوگوں میں سے وہ آپ چن لیا ہے. تو اور تو کس کی چیز کی بات. فکر کر رہا ہے، کمرے کی فکر کر رہا کمرے ہے. کی اس کے بعد کمرے سے فارغ ہو گیا، عمرہ کر لیا. یار ایجنٹ نے بہت دور ہوٹل دے دیا، میں تو تھک گیا. اوے کاش اس تھکاوٹ کے لیے دنیا مرے جا رہی ہے، مرے جا رہی ہے. میں بازو کا سوچتا ہوں اللہ پاک بلا لے، چاہے کھوتی ریڑھی پہ بلا لے، پالک بلا لے، بس بلا لے، جس میں بھی بلا لے بلا لے. اس کے بعد کیا ہے، سارے معاملہ تو ہے. تو اب کھانے کی باری آ گئی تو کھانے میں نقص نکالنا شروع کر. یار ان کا کھانا اچھا نہیں ہے، اس میں مرچیں کم ہیں. اور یار کدھر پہنچ گیا، تو قیاس کر رہا ہے کس مقام پہ، اور باتیں کتنی چھوٹی چھوٹی کر رہا ہے. خدا کی قسم ان سوچوں کو ختم کرنا چاہیے. جی جی. شکر ادا کر، شکر ادا کر، ہر حال میں شکر ادا کر. اب مدینہ پاک کا سفر شروع ہونا ہے تو بس والے نے، ظاہر ہے پاکستانی ہے، ان کو پتہ ہے یہ لیٹ کر دیتے ہیں، انہوں نے 2 گھنٹے پہلے ہی آپ کو بلا لیا نیچے. اب آپ کو یہ بھی پرابلم ہو رہی ہے کہ یار 2 گھنٹے سے بلا لیا، آپ پتہ نہیں خود کدھر ہے. خود کدھر ہے. یار تو کسی کو نہ دیکھ، جو بھی پہلی مرتبہ جس کو بھی میرا رب کریم جس پہ کرم کر دے، اس کو کبھی بھی مکہ اور مدینہ پاک کی کسی بات، کسی چیز میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جب اعتراض کا دل میں خیال آئے، شیطان وسوسہ ڈالے، تو دیکھ، تو اپنے آپ کو دیکھ اور اس مقام کو دیکھ لے، اور تجھے سارے معاملات تیرے ٹھیک ہو جائیں. یہ ہے میرا ایک پیغام تھا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یار پہلی مرتبہ جو جائے تو یہ چیزیں اپنے پلے باندھ رہے، وہ سکون سے عمرہ کرے گا الحمدللہ. اچھا میاں صاحب نا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ صاحبزادہ صاحب سے جو ہے نا مدینے والے کی بات ہوئی ہے تو مدینے والے کی تعریف بھی جو ہے نا صاحبزادہ صاحب سے سنی جائے. تو میں پیر سید مستجاب حسنین شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں. صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. کیا بات ہے. میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. مکہ میں عمرہ کرنا تھا کر لیا، جس قدر اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا، جس قدر اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا. اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں. عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. سرکار دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں یہی چشمے تے التجا ہے میری، ہاں یہی چشمے تے التجا ہے میری. ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو. جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے صاحبزادہ پیر سید مستجاب حسنین شاہ صاحب. دیکھیں جو اپنے نانے کا ذکر کر رہا ہو تو اس کے ذکر میں کیا یعنی کہ ایک قوت طاقت ہے، ایک جذبہ ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے علم و عمل میں، ذوق میں، شوق میں برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ اپنے نانے کے دین کا جھنڈا جو ہے وہ بلند کرتے رہیں. ناظرین کرام، یہ ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر پروگرام لے کر آتے ہیں تاکہ جو ہمارے ذہن میں آتی ہے بات ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے. تو ناظرین ابھی وقت ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی. پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹ، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت. اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں. پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ جاری ہے. آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں. فون نمبر 0300-9465-990. زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور.
جی ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا ہے. ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا ہے. اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے. اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ بات ہے کہ یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس میں جتنا وقت ہو انسان باتیں کرتا جائے, سننے والا بھی مزے میں, کرنے والا بھی مزے میں. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے. کوئی بھی گفتگو آپ لے لیں, برادری بیس پہ چلے جائیں, دنیاوی بیس پہ چلے جائیں, جتنی مرضی دلچسپ بات ہو انسان بور ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. لیکن یہ ایک ایسی گفتگو ہے کہ ہر لمحے لذت بڑھتی جائے گی, ہر لمحے لذت مزہ بڑھتا جائے گا. یہ ایسی ایک با کمال گفتگو ہے, اور میاں صاحب کا یہ بڑا ایک ان کی محبت ہے کہ یہ ہمارے چینل پہ بیٹھ کے ذکر نبی کا کرتے رہتے ہیں. اچھا میاں صاحب, میرا جو اگلا ایک یہ چیز ظاہری بات ہے ٹاپک یہ شروع ہوا ہے, یہ تو آپ نے نصیحتیں کر دی بھی آپ نے ایسے نہیں کرنا, یہ چیز برداشت کرنی ہے, ایسے کرنا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید سلامت رکھے. آپ ماشاءاللہ کافی بار گئے ہیں, تو کس طرح جانا چاہیے؟ جو پہلی دفعہ جو وہاں پہ عمرے کے لیے جاتے ہیں انہیں سٹارٹنگ میں کیا کیا تیاری کرنی چاہیے, گھر سے سامان کیا لینا چاہیے, وہاں جا کے کیا ایئرپورٹ پہ جا کے کیا کرنا چاہیے, یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں تاکہ کوئی سننے والا اگر اس کو پتہ چل جائے گا تاکہ جو ہے نا وہ اس کی رہنمائی ہو جائے گی. اس کے بارے میں بھی ذرا بتا دیں. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ, والصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ. اب جو جانا چاہ رہے ہیں جی گئے نہیں ہیں, تڑپ رہے ہیں, ان کے لیے سب سے پہلے تو حافظ صاحب ان کو پاسپورٹ بنوانا چاہیے. پاسپورٹ بنوانا چاہیے, بالکل پاسپورٹ بنوانا چاہیے تاکہ لائن میں لگ جائے. لائن میں لگ جائے. اللہ پاک دے, اب پاسپورٹ بنے گا تو لائن میں لگیں گے نا. انہوں نے کہا پاسپورٹ ہے نہیں, مدینے جانا ہے. اس میں بھی ایک باتوں میں سے بات یاد آئی. پاسپورٹ کے بغیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں بیٹھا ہوا تھا جی, تو یہی پاسپورٹ کی بات ہوئی تو ایک بزرگ میرے پاس بیٹھے ہوتے تھے, کہتے اور یار تو پاسپورٹ کی بات کرتا ہے, مالک جب چاہے تو بغیر پاسپورٹ کے بھی بلوا لے. کیا بات ہے, کیا بڑا پریشان ہوا, کہتا ہے میں آیا ہوں پاسپورٹ کے بغیر. کیا میں بڑا پریشان ہو گیا, یہ کیسے ممکن ہے, بغیر کیسے یہ کیسے ممکن ہے. میں بھی زندگی میں پاسپورٹ کے بغیر آیا ہوں. تو بزرگ تھے, میں نے کہا شاید جب شپ چلتے تھے میں بھی کوئی جنگ لگ گیا ہو, جب پیدل لوگ آتے تھے پیدل لوگ آتے تھے. کہتے ایسی نہیں بات, میں جہاز پہ آیا ہوں پاسپورٹ کے بغیر. اب میرا تجسس بہت بڑا, میں نے کہا بابا جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بغیر پاسپورٹ کے کیسے. حافظ صاحب انہوں نے بڑی پیاری بات کی. ذوالفقار تنظیم بنی تھی بھٹو دور میں, آپ نے سنا ہوگا. جی اس کا بیٹا اس کا سربراہ تھا. مرتضیٰ نہیں, وہ دوسرا تھا جی. اچھا وہ سربراہ تھا. پاکستان کے ایک جہاز تیارہ اغوا ہو گیا جو لاہور سے کراچی جا رہا تھا. صحیح, ہاں اس دور میں سنا تھا یہ تیارہ جو ہے نا بالکل ایسے لاہور سے کراچی جا رہا تھا. تو لاہور سے کراچی جانے کے لیے کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں, شناختی کارڈ کی ضرورت ہے. تیارہ اغوا ہو گیا جی, تیارہ افغانستان چلا گیا. کیا بات ہے. افغانستان پہنچا تو انہوں نے مطالبات کیے کہ ہمارے فلاں آدمی چھوڑ دیں تو ہم تیارے والوں کو چھوڑ دیں. ان کے مطالبات منظور ہوئے اور گورنمنٹ نے ان کو چھوڑا تو تیارہ واپس مل گیا. اب تیارہ سیدھا مکہ پاک چلا گیا. کیا بات, بغیر پاسپورٹ کے بھی مالک جب چاہے تو بغیر پاسپورٹ کے بھی کیا بات. مکہ چلا گیا اور وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ مکہ پاک اور مدینہ پاک کی زیارت کی, عمرہ کیا. تو میں بڑا پریشان ہوا, لیکن پھر بھی اجت ہے. پاسپورٹ سب سے پہلے تو آوازہ پاسپورٹ, اس کے بعد پھر ظاہر ایک بیگ خریدنا اس نے, اس میں تھوڑے کپڑے ہوں گے, ضروریات زندگی کی چیزیں ہوں گی. ایک یہ یہاں پہ چیز ہے, میں اکثر دیکھتا ہوں جو جاتے ہیں نا وہ اتنا سامان اکٹھا کر لیتے ہیں, یہ بھی چیز لے لیں یہ بھی لے لیں. کتنا جو مناسب سامان ہے بھی جس کی جو ہے نا بھی ادھر ضرورت ہوتی ہے, کتنا سامان ہونا چاہیے. اگر توکل میرے رب پہ کر لینا بندہ تو اللہ جانتا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی اپنے استعمال کے لیے 2-4 سوٹ رکھ لے جی. ٹوتھ برش کرنا ہے اس نے وغیرہ کرنا, بلکہ مسواک ہونا چاہیے, مسواک ہونا چاہیے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ جب آپ سونے کے شہر میں جا رہے ہیں تو آپ ان کی سنت ایک ماشاءاللہ بڑی اہم سنت ہے, اس کو زندہ کریں.
مسواک استعمال کریں جی بالکل. اور اس کے بعد چھوٹی موٹی یہی چیزیں, باقی لوگ بسکٹ چائے یہ وہ, میرا یقین یہ ہے کہ جو جا رہا ہے نا, جتنا جا کدھر رہا ہے, اللہ پاک نے بلا لیا ہے بالکل اپنی در کی حاضری کے لیے. در کی حاضری کے لیے ادھر خرچہ جتنا بھی آپ نے کرنا ہے میرے رب نے اپنے پاس تو رکھنا نہیں, ڈبل کر کے واپس کرنا ہے. واپس کرنا ہے بے شک. کوشش کرو ادھر جا کے یہ نہ سوچنا یہ 3 ریال کی چائے ہے تو اس کو ضرب دو گے تو 250 روپیہ بن جاتا ہے. تو بندہ چائے نہیں پیتا, سوچنا نہیں ہے, سوچنا نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جس نے بلا لیا وہ دے بھی رہا ہے. الحمدللہ کوشش کرے کہ ادھر سے زیادہ. پھر سب سے بڑی بات, اہم بات, میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب کچھ شاپنگ کرنی ہے نا تو میرے شہر سے کرنا, میرے شہر مدینہ سے کرنا. مدینہ میں سستی بھی ہے, مکہ پاک سے چیزیں سستی بھی ہیں, اور مدینہ اور مکہ پاک کے لوگوں میں بھی فرق ہے. یہ تھوڑے سخت ہے جی, ادھر محبت ہی محبت ہے. جی جی محبت ہے الحمدللہ. تو کوشش کرے تھوڑے سے تھوڑا کم سے کم سامان ہو جو آپ کو بوجھ اٹھانا نہ پڑے. تو الحمدللہ ضروریات زندگی کا جو احرام وغیرہ ہے, اگر 28 دن کے لیے جا رہا ہے کوئی تو کوشش کرے 2 احرام جی, اگر وہ 21 دن کے لیے تو 1 ہی احرام کافی ہے. کپڑے ہیں 4-5 جوڑے لے لے, ادھر گندے کم ہوتے ہیں, صفائی ہے. ہمارے پاکستان والے معاملات نہیں ہوتے, گندے بہت کم ہوتے ہیں. 2-3 دن ایک سوٹ چل جاتا ہے تو گزارا کرے الحمدللہ. اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و مان. اچھا دوسری بات یہاں پہ چلے گئے جو اصل زیادہ, ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں, ماشاءاللہ آپ کافی دفعہ گئے ہیں, سب سے پہلے مدینہ پاک جانا چاہیے یا مکہ پاک میں جانا چاہیے؟ اب معاملات ہے عشق اور محبت کے. عشق اور محبت کے اب جوڑ ہے عشق اور محبت. عشق اور محبت, عشق اور محبت کا بالکل محبت کا جوڑ ہے. بعض اولیاء کرام اللہ کے بندے سب سے پہلے مدینہ پاک حاضری دیتے ہیں جی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے کے تو پھر مکہ پاک جاتے ہیں. اور بعض پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں, جیسے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے بعد کیوں رکھا ہے, تو انہوں نے کتنا خوبصورت جواب. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اللہ کا نام زبان پاک ہو جائے, کیا بات ہے, پھر میرے محبوب کا نام. تو بات ہے اپنی سوچ کی اور محبت کی. اور یار جدھر بھی وہ بلا لے بس. میں نا بعض اوقات حافظ صاحب آپ کی بات سے, بعض اوقات 1 مہینے کا نا تو 15 دن مدینہ پاک گزر گئے اور 15 دن مکہ پاک گزر گئے. تو مجھے کچھ کہتے ہیں یار آپ مدینہ پاک زیادہ کیوں نہیں گزارتے, اور کچھ کہتے ہیں مکہ پاک کیوں نہیں زیادہ گزارتے. تو میرا جواب ہے, اللہ عالم ٹھیک ہے غلط ہے, کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے, میں کہتا ہوں کہ جب میں مکہ پاک ہوتا ہوں نا تو میرے آقا کریم بڑا خوش ہوتے ہیں. کیا بات ہے, میرے آقا کریم بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ کی عبادت کے لیے میرے آقا کریم نے کہا ہی یہی ہے. کیا بات. تو جب میں مدینہ پاک میں ہوتا ہوں میرا رب بڑا خوش ہوتا ہے, میرا رب بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے میں تو اس طرح کرتا ہوں. باقی ہر ایک کی اپنی ایک منشا ہے, اپنی سوچ ہے, اپنی محبت ہے, جیسے بھی بلا لے بس یہی ہے, بس بلا لے. ماشاءاللہ بڑی مزے کی گفتگو جاری ہے. تو ہمارے ساتھ ظاہری بات ہے آل رسول بھی موجود ہیں, تو ظاہری بات ہے مدینے والے کا ذکر ہو تو پھر حضور کی ثنا خوانی بھی ہو تو مزہ جو ہے نا وہ دوبالا ہو جاتا ہے. تو میری گزارش ہے پیر سید صبت الحسنین پاشا صاحب, آپ سے گزارش ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں. آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوں آقا
کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا عادت نات حوالہ ہے میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے میں لحد میں اتر جاؤں گا نعت پڑھتے ہوئے میں لحد میں اتر جاؤں گا اور اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑی خوبصورت حاضری لگوا رہے تھے پیر سید سبط الحسنین پاشا صاحب. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں ذوق میں شوق میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ شاہ صاحب جو ہے یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے بھی جا رہے ہیں, اور میری دعا ہے اسی طرح روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے حضور کی ثناخوانی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو یہ ایک بڑی خوش قسمت ہیں وہ لوگ, عمدہ کرم خوش بختاں تے جڑے بندے نے مہمان مدینے والے دے وہ مہمان بنتے ہیں. اب دیکھیں نا ہمارے گھر میں کوئی بھی مہمان آ جائے تو ہم ظاہری بات ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے اچھی چیز جو ہے نا مہمان کو کھلائی جائے. تو یقیناً جب آپ مدینے والے کے مہمان بنتے ہیں, اللہ کے گھر کے مہمان بنتے ہیں, تو یہ تو ذمہ داری ان کی ہے نا. تو پھر تو وہ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کیسے کیسے سبب بنتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی اور اپنے رسول کی روزہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے. تو ناظرین ابھی ہمارا پروگرام جاری رہے گا, وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس. فون نمبر 0300 9465 990. زکی برادرز ڈائیو بس سروس شہباز خان روڈ کشمیر چوک قصور. جی ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ آپ مدینے کی باتیں سماعت فرما رہے ہیں, اور یقین کریں کہ پروگرام کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ مدینے کی باتیں کرتے کرتے کب پروگرام کا ٹائم جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ایک ایسا ہے, دیکھیں وہ کہتے ہیں نا جس سے محبت ہوتی ہے, جس سے محبت ہو اس کا ذکر بھی اچھا لگتا ہے, اس کا ذکر بھی. اکثر ہم دیکھتے ہیں دنیا کی مثال لے لیں, کوئی اگر ایک مثال ہے کوئی بھی لڑکا ہے یا کوئی ینگ ہے, کوئی بھی کسی سے اگر وہ محبت کرتا ہے نا تو جب اس کا ذکر کرے نا تو اسے وہ بڑا خوش ہوتا ہے, چاہے وہ اظہار کرے یا نہ کرے. تو لیکن جس جو دیکھیں نا یہ تو محبتوں کی محبت ہے, یعنی کہ اگر جن کے لیے کائنات بنی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اے محبوبہ اگر میں تینوں نہ پیدا کرنا ہوندا تے میں نہ زمین بنانی سی نہ آسمان بنانا سی, نہ جن نہ حیوان نہ فرشتے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر محبوبہ میں تینوں پیدا نہ کرنا ہوندا تے میں اپنے رب ہون دا اظہار ہی نہیں کرنا سی. اگر یہ جو سارا کا سارا میلہ لگا ہے تو یہ میرے نبی کی خاطر لگا ہے, یہ میرے نبی کی. دیکھیں نا یہ آپ سارا یہ ماشاءاللہ علماء کرام ذکر کرتے بھی رہتے ہیں, آپ سماعت بھی فرماتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب
کہ عزت افزائی کے لیے کتنے معاملات بنائے ہیں. تو میاں صاحب میں آپ کی ظاہری بات ہے پروگرام ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے, شاہ صاحب سے ایک نعت بھی اور سننی ہے. تو ایک چیز ہے کہ بندہ مکے چلا گیا, مکے کے بعد مدینے جب جاتا ہے تو ادب کیسا ہونا چاہیے وہاں پہ زیارت مختصر وقت میں, کس انداز میں؟ یقین کریں گے ابھی ہم گئے نہیں ہیں لیکن وہ سما اگر آنکھوں کے سامنے لے آئیں, کس طرح ادب کے ساتھ جانا چاہیے, اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. یا سیدی یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ. بزرگ تو کہتے تھے کہ سر کے بل چلنا, سر کے بل چلنا چاہیے. وہ ایک قوالی بھی ہے نا, چلو سر کے بل چلو, وہ صابری صاحب کی. ادب کا مقام ہے میرے تو نزدیک, ادھر جا کے نا خاص خیال جو رکھنا چاہیے نا, ایک اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے, اور دوسری اکثر جو لوگ غلطی کر رہے ہیں جی جو مجھے تکلیف دیتی ہے کہ جب ہم مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو اپنی چپل پکڑتے ہیں نا تو کھڑے ہو کے زمین پہ پھینک دیتے ہیں, جس سے شور ہوتا ہے, آواز آتی ہے. کوشش کریں یار اس کو بھی جھک جائیں, تھوڑا ادب کے ساتھ رکھیں یار, آواز نہ آئے. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, آج میرا دل ہے کہ میں اس بچے سے بھی نہ سنوں, شاہ صاحب بھی سنائیں گے, وہ بھی سنائے گا. میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کریں, دیکھیں ہم لوگ شور کرتے ہیں, میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ جب یہ مسجد نبوی میں یہ پتھر لگائے گئے نا, یہ سارا انتظام کیا گیا, تو میں نے وہ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے نا شہر سے کئی کلومیٹر دور بے شک وہ مشینیں لگائیں جو کٹنگ کے لیے ہوتی تھی, تو اگر ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی کاٹنا ہوتا تو وہ ادھر جاتے, بے شک اسی طرح وہ ادھر جاتے ادھر, یعنی کہ ان کا یہ ذہن تھا, ایمان تھا کہ شور نہ ہو. تو آپ جو ہے نا, میں اب شاہ صاحب کو کہوں گا ماشاءاللہ یہ اللہ پاک نے ان کو بلا لیا. جی بالکل بلا لی, چن لی ہے, ان کی حاضری قبول جو ہے کیسے چنا اور فیلنگ کیا ہے. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میاں صاحب اللہ آپ کو زندگی صحت عطا فرمائے, آپ صاحب اللہ آپ کو بھی دارین کی دولتوں سے نوازے, آمین جی آمین. شب برات کی رات تھی, جی تو مجھے ایک ایسی ہستی اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے, وہ بھی سید زادے ہیں ماشاءاللہ, عالم دین ہے, سبحان اللہ, کیا بات. یہ سید نوید گیلانی شاہ صاحب انشاءاللہ وہ بھی کسی دن اس چینل پہ آئیں گے. جی کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ کا فون آیا کہ آپ نے جوہر ٹاؤن پہنچنا ہے, ایک ایسی ہستی کے ہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نام ہوتے ہیں, ان کو اللہ نے ویسے ہی بالکل ان کو وہ ناموں اور شہرت کے محتاج نہیں ہوتے. تو میں اس جگہ پہ پہنچا, کیا بات, میاں صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس ہستی سے بھی ملاقات ہوئی. میں اس ہستی کو اجاگر کر ہی دوں, میرے بہت ہی کرم فرما پیارے بھائی ملک نبیل کھوکھر صاحب اور ملک سیف الملک کھوکھر صاحب, ان کے گھر پہ مسجد بنائی ہے انہوں نے, اور مسجد بنائی ہے اس میں جو دروازے ہیں وہ حضور نبی کریم کی مسجد نبی کی دروازوں کی عکاسی کر رہے ہیں. کیا بات ہے. میں نعت پڑھ رہا تھا تو میری نظر دروازے پہ پڑی, کیا بات, میری آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی. میں جیسے رانا گیا تو میں نے کہا میں گیا نہیں, لیکن مجھے سرکار نے یہاں پہ اپنے روزے کے دروازوں کی عکس بندی دکھا دی. کیا بات ہے. میں نعت پڑھ رہا تھا, نعت پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں اشک آئے. میاں صاحب اٹھے, پوچھتے آپ کبھی نہیں گئے؟ چلے اللہ خیر کرے. یہ بات کر کے اختتام ہو گئی. میں ناشی پڑھ کے بیان ہوا, دعائے خیر ہوئی, کھانا کھا رہے لوگ. میاں صاحب پھر اٹھے, میاں صاحب کہتے شاہ صاحب آپ کو مبارک ہو. کیا بات ہے. آپ رمضان شریف میں ہی جا رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. وہ اسی ضمن میں ایک شاعر نے لکھا ہے, وقت کی قید نہیں یہ کرم کی بات ہے, جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں. اور پھر بلاوا آ گیا تو اسی ضمن میں کیا بات ہے. سبحان اللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, سبحان اللہ, آ گیا ہے. کیا بات ہے. مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی
مدینے والا ہی بلوا شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے۔ اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اور یہ محبت ہے، یہ جب سونے کی طرف سے بلاوا آ جائے نا تو پھر واقعی نہ ٹائم کی قید ہے نہ مال و زر کی بات۔ دلی خواہش یہ ہے جی اللہ تعالیٰ جو نہیں گئے سب کو لے کے جائے۔ اور حضور جب نبی پاک کے قدمین میں ہماری حاضری ہو، حاضری ہاں، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک شعر آپ کی ذوق کی نظر کر جی توڑا ہے۔ جی 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 وہ ایک سلام کا شعر ہے کہ جی حضور عاجز نکمے آئے، قبول ہوئے سلام کا، سلام دو جگ دے تاجدارا، سلام خیر الانام آقا۔ اس در پہ ہر بندے کا سرکار وہاں پہ گورے کالے کسی کا، اور شاعر لکھتے ہیں اساں گناہگار گندیاں مندیاں نو روز معاشے تیرا سہارا، غلاماں نو یاد رکھنا آقا، غلاماں نو یاد رکھنا جس دم پلاؤ کوثر تے جام آقا، حضور عاجز نکمے آئے، قبول ہوئے سلام آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں صاحبزادہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دو اشعار جو ہے نا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نسبت کا فیضان ہے دیکھو، خادم غوث جلی ہوں، کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ، میں اوصاف علی ہوں، آپ کی آل کے، آپ کی آل کے در کا سگ ہوں، سائل ہوں پرانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی ہی خوبصورت حاضری لگا رہے تھے ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں ذوق میں ماشاءاللہ دین کے طالب علم بھی ہیں اور یہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ میں شاہ صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر خاص کرم فرمایا ہے۔ بے شک کوئی شک، بیٹے انجینئر بن جاتے ہیں، ایم فل کر جاتے ہیں، بڑی بڑی پوسٹ پہ چلے جاتے ہیں، ان کا باپ کو دنیا کے جانے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن جس تعلیم کے لیے آپ نے اپنے بچے کو لگایا ہے،
یقیناً آپ کو دنیا میں بھی فائدہ آئے گا اور قبر میں بھی فائدہ بے ہوگا. شک بے شک بے شک. اور یہ حقیقت بات ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا طالب علم بنائیں. دنیا بھی ضروری ہے لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے, دیکھیں نا ہر بندہ مفاد ہے, مفاد کی خاطر بڑا کچھ کرتا ہے, لیکن اگر ہم یہ مفاد رکھ لیں کہ ہم نے جنت لینی ہے, ہم نے جنت میں جانا ہے, قبر میں سکون لینا ہے, یہ بھی مفاد ہے, تو اگر یہ مفاد اگر ہم رکھیں تو یقیناً ہمیں جو ہے برے کاموں سے بچنا چاہیے, ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے. جب ہم اچھے کام کریں گے تو ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں. الحمدللہ. یہ تو حضور کی کرم نوازی ہے کہ ہم گناہ گاروں کو اللہ کی ذات برداشت فرما رہی ہے. بے شک. یہ حضور کی کرم نوازی ہے. ادروائز اگر ہمارے گناہوں کی طرف دیکھا جائے تو ہم عذاب کے لائق ہیں. یہ تو میرے نبی لجپال کی یہ شان ہے کہ میرے اللہ رب العزت جو ہے وہ امت پر عذاب نازل نہیں فرماتے, کیونکہ انہیں جو ہے نا وہ محبت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہو اس کی کسی چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جاتا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں کے اندر, گھروں کے اندر, اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کا صدقہ ان کو صحت کلی عطا فرمائے. اور جو پریشان ہیں, قرضدار ہیں, اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے, ہر وبا سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے. تو ناظرین, ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.